سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے ایک علاقے میں رہتا تھا اور وہاں کے لوگ سنگ مرمر سے بنے ہوئے ایک گھوڑے نما بت کی پوجا کیا کرتے تھے اور میں ان کے اس عمل کو برا سمجھتا تھا۔ پھر کسی نے مجھے بتایا کہ تم جس دین کی تلاش میں ہو اس کی پیروکار تو مغرب میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سمان سفر کیا اور مغرب کی طرف چل پڑا۔ ایک شہر میں جا کر پہنچا اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے مجھے ایک ایسے آدمی کا پتہ بتایا جو گرجا گھر میں بیٹھا کرتا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں مشرق سے آیا ہوں، نیکی اور بھلائی کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے پاس رہ کر آپ کی خدمت کروں گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اجازت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو یوں میں ان کے پاس اس شخص کی طرح رہنے لگا جس کے ذمہ گندم، سرکہ اور زیتون کا حساب و کتاب ہوا کرتا تھا، اور جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا میں ان کی صحبت میں رہا۔ بالآخر ان کی موت کا وقت آ پہنچا۔ میں ان کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے رونے کا سبب دریافت کیا تو میں نے کہا کہ میں نے بھلائی کی جستجو میں اپنا وطن چھوڑا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ کی اچھی صحبت سے نوازا اور آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے عطا کردہ مجھے علم سکھائے۔ اب آپ وفات پا رہے ہیں، میں آپ کے بعد کہاں جاؤں گا؟ اس آدمی نے کہا کہ فلاں جگہ میرا ایک بھائی رہتا ہے، وہ حق پر ہے، میں مر جاؤں تو تم اس کے پاس جانا، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی صحبت اختیار کرنے کی وصیت کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں وہاں سے اٹھا اور ان کے بتائے ہوئے آدمی کے پاس جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر انہیں بتایا کہ آپ کے فلاں بھائی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ انہوں نے اسلام کا جواب دے کر پھر پوچھا انہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر میں نے اس سے اپنا سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کی وصیت کی ہے۔ اس نے مجھے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور اب میں پہلے ہی کی طرح اس کی ہاں رہنے لگا۔ جب ان کی بھی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے ان کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ میں نے اپنا وطن چھوڑا، بس اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اللہ کی صحبت عطا فرمائی، انہوں نے اچھا مجھے علم عطا کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عطا کردہ علموں میں فیض یاب کیا، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آپ کا پتہ بتایا۔ آپ نے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عطا کردہ علم میں مجھے سکھائے، اور اب آپ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اب میں کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ ملک کے روم میں میرا ایک بھائی رہتا ہے جو حق پر ہے، اس کے پاس جا کر میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس رہنے کا حکم دیا ہے۔ جب یہ شخص بھی فوت ہو گیا تو میں نے وہاں سے نکل کر سفر کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے شخص کے پاس ملک کے روم میں پہنچا تو اس سے کہنے لگا کہ آپ کے فلاں بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے اور مجھے آپ کے پاس رہنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ وہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ اب ان کی وفات ہو چکی ہے۔ پھر میں نے انہیں اپنا سارا قصہ سنایا اور کہا کہ انہوں نے مجھے آپ کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مجھے قبول کر کے اچھی صحبت سے نوازا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عطا کردہ علم میں سے بہت کچھ مجھے بھی سکھایا۔ جب ان کا وقت موت کے قریب آ گیا تو میں ان کے سرہانے بیٹھ کر پھر سے رونے لگا۔ انہوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو میں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت عطا فرمائی، اب آپ وفات پا رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ تم کہیں بھی نہ جاؤ، کیونکہ میں کسی بھی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو حق پر ہو، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہو، لیکن اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ اس پوری سرزمین میں ایک نبی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے یا شاید ہو چکا ہے، لہٰذا
لہٰذا تم میری وفات کے بعد اسی گرجا میں ٹھہرے رہنا اور یہاں سے گزرنے والے تاجروں کے ہر قافلے سے پوچھتے رہنا، کیونکہ روم میں داخل ہونے کے لیے اہل حجاز کے تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے ہیں، لہٰذا جب تاجروں کا کوئی قافلہ روم میں آئے تو اس سے پوچھنا کہ کیا تمہارے ہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جب تجھے کسی شخص کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تم اس کے پاس چلے جانا، کیونکہ یہ وہی ہوں گے جن کی بشارت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کانوں کے درمیان مہر نبوت رشک ہوگی اور ان کا اخلاق بہت ہوگا، لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا کہہ کر وہ شخص بھی انتقال کر گیا اور میں وہی ٹھہرا رہا اور ہر گزرنے والے قافلے کے بارے میں معلومات لیتا رہا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے ان کا وطن پوچھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا تم میں سے کوئی مجھے اپنا غلام بنا لے اور مکہ مکرمہ تک پہنچا دے، پھر وہاں پہنچ کر چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے مجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے مجھے اپنا غلام بنا لیا اور سواری پر جگہ بھی دے دی۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے مجھے 2 حبشیوں کے ساتھ ایک باغ میں کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں باغ سے نکل کر مکہ مکرمہ میں گھوم رہا تھا کہ اپنے علاقے کی ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کچھ دیر اس سے گفتگو کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے آقا اور گھر والے سب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام رات کو اپنے صحابہ کے ساتھ حجر اسود کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں اور صبح کو تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات اس غور و فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کام کرنے والے مجھے کھو نہ دیں۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ پھر جب رات ہوئی اور حضرت اسود کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہوا تو میں وہاں جا پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسود کے پاس تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی بات جان گئے اور اپنی چادر کمر سے سرکائی۔ میں کندھے کے درمیان مہر نبوت کی زیارت سے شرف ہوا تو دل نے کہا اللہ اکبر، ایک نشانی تو دیکھ لی۔ اگلی رات میں نے اسی طرح وہاں گیا اور اس رات میں کچھ کھجوریں جمع کر کے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا وقت ہوا تو میں نے کھجوریں لیں اور حاضر ہو کر خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے صحابہ کو تناول کرنے کا حکم دیا اور خود ان میں سے کچھ بھی تناول نہیں فرمایا۔ میرے دل نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر تیسری رات بھی میں نے کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یہ ہدیہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ اکرام کو بھی دیا۔ میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرا حال دریافت فرمایا تو میں نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو خرید لو۔ چنانچہ میں اپنے مالک کے پاس آیا اور کہا میرا نفس مجھے بیچ دو۔ مالک نے کہا کہ میں تجھے اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم میرے لیے کھجور کے 100
درخت لگاؤ یہاں تک کہ وہ تیار ہو کر پھل دینے لگے اور اس کے ساتھ کھجور کی گٹھنی کے برابر سونا بھی دو۔ چنانچہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ساری بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس نے مانگا ہے اسے دے دو۔ جو کنویں سے تم باغ کو سیراب کرتے ہو اس سے ایک ڈول پانی بھر کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک کے پاس گیا اور اس کے شرط پر اپنے آپ کو خرید لیا اور جس کنویں سے باغ کو سیراب کیا کرتا تھا اس سے پانی کا ایک ڈول لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے، پھر میں نے اس پانی سے کھجوروں کے درخت لگا دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم ان میں سے ایک بھی کھجور کا درخت نہیں مرجھایا۔ جب ان کا پھل ظاہر ہو گیا تو میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یہ پھل پک کر تیار ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا منگوایا اور مجھے عطا فرمایا، اور میں وہ سونا لے کر ایک آدمی کے پاس گیا اور کپڑے کے ایک پلڑے میں سونا اور دوسرے میں کھجور کی گٹھلی رکھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم سونے والا پلڑا زمین سے نہ اٹھا۔ پھر میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اتنے وزن کی بھی شرط مان لیتے تو سونے کا یہ ٹکڑا اس سے بھی بھاری ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔